بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ 2023 میں محمد اسامہ علی صاحب کی دھوم مچی رہی، بڑی بڑی پریڈکشنز انہوں نے کی اور سچ بھی ثابت ہوئیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی اسٹرالوجر تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ کس ڈیٹ کو عمران صاحب گرفتار ہوں گے، اور وہ گرفتار ہوئے۔ رہائی کے حوالے سے بھی ہم نے پیشن گوئی لی تھی، کیونکہ اب سال 2024 سٹارٹ ہو گیا، تو آج میں نے ان سے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی، اور پی ٹی آئی کا جو بیٹ کا سمبل جو ابھی ان کو واپس الاٹ ہوا تھا اور پھر وہ فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ کا، اس حوالے سے بھی پریڈکشنز لینی اور بھی ملکی سیاسی صورتحال پر پیشن گوئیاں لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر سر۔ 2023 میں آپ کی بہت پریڈکشن سچ ثابت ہوئیں، کیونکہ اب تو سٹارٹ ہو گئے 2024 کی میرے آپ کے ساتھ پہلی ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہی میں آپ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے پریڈکشن لینا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا جو بیٹ کا سائن ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک سنگل جج کا جو فیصلہ آیا تھا اس پہ الیکشن کمیشن اپیل میں گیا اور پھر پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا گیا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ ڈویژن بینچ میں ایک سنوائی ہونی ہے 9 جنوری کو، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کے سب کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے سب کو، آپ سب کو، ہم آمین۔ سب کو پاکستان کی خیر فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر جو بیٹ ہے نا، یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بس کبھی آ گیا کبھی چلا گیا، اس طرح کی ایکسرسائز دیکھنے کو مزید مل سکتی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی طریقے، پہلی کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئی واک آؤٹ ہی کر جائے اپنے مزاج کے عین مطابق اور بائیکاٹ کر دے کسی طریقے، لیکن پی ٹی آئی کو شاید اس دفعہ بڑی سمجھ آ چکی تھی۔ خان صاحب جتنی آئسولیشن میں چلا کشی میں تھے اور جتنا بہترین فوکس ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ بات بڑی، ان کی یہ چال سمجھ آ گئی کہ بھائی میدان نہیں چھوڑنا ان کے لیے خالی، یہ تو آپ کو پینک کر کے چاہتی یہ ہیں کہ ان کا کام آسان ہو جائے۔ بڑے آرام سے، جب سامنے کچھ ہوگا ہی نہیں تو جیتنا کیا مشکل ہے۔ کلاس میں بیٹا فرسٹ آئے، ہاں جی وہ جیسے سنا بابا بابا میں فرسٹ آیا، بیٹا کلاس میں بچے کتنے تھے؟ کہتے میں اکیلا۔ اچھا، تو یہ تو وہی چاہتے تھے کہ خان صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے استعفے دے، اسمبلیوں سے نکل، مطلب اس طرح کا ایٹیچیوڈ یا رویہ اپنائے رکھا ہے، اپنی ہی حکومتیں توڑ کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے یہ تاثر بن گیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ اس طریقے سے تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا یا اس طریقے کا کوئی دکھایا گیا تاثر، تو یہ لوگ تڑپ اٹھیں گے اور اپنا فطرتی جو انداز ہے وہ اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے اس سے جیسے کہتے ہیں نا کہ الٹی کھلا دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں چھوڑیں جب ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پاپولیرٹی ہماری ہے، یہ الیکشن کو کیوں چھوڑیں؟ بلہ ہو نہ ہو فرق ہی نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی یعنی کہ بائیک آؤٹ تو نہیں کرے گی نا اینڈ تک؟ تو اسی لیے تو الیکشن نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی لیے الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہا؟ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں 20 جنوری تک ویسے ہی کوئی اتنے رولے رپے پڑ جائیں گے، آپ کو، ہم سب کو، کوئی بس اللہ تعالیٰ محفوظ کرے سب کو۔ نہیں، آپ کو کوئی، آپ کہتے کہتے خاموش ہو گئے، کوئی حادثہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب اسی طریقے کے کوئی نہ کوئی کنفلکٹس ہیں، مطلب انریسٹ ہے، لوگ ٹرموائل کی طرف جا سکتے ہیں، لوگ پھٹ سکتے ہیں، بم پھٹ سکتے ہیں، ہم کسی پہ حملہ کریں، کوئی ہم پہ حملہ کرے، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس طرح کی کوئی نہ کوئی، ویسے حملے تو ہو ہی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے رہے، ان سے کاغذات چھینے جاتے رہے۔ لاسٹ اگر 1-2 دن پہلے آپ دیکھیں، زرتاج گل صاحبہ وہ بیٹھی رہیں پشاور ہائی کورٹ میں، اور اینڈ ٹائم تک جب تک ان کو ضمانت نہیں ملی وہاں سے باہر نہیں نکلی، اور کاغذات نامزدگی، تجویز کنندہ سب کو اٹھا لیا گیا۔ اس طرح کے حالات رہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ دیکھو میں ملک کی بات کر رہا تھا، آپ اس کو پی ٹی آئی کی طرف لے گئے۔ حملہ ملک پہ، حملہ
نہیں ہمارا طرف سے یا کچھ بھی. پی ٹی آئی بھی بڑی جماعت ہے نا, اس ملک کا حصہ ہے, تو ان پہ بھی حملہ ہے تو پھر وہ اس بات تو نہیں ہوگی. اس طریقے سے نہیں حملے کی بات ہو رہی تھی. اچھا, یہ آپ کوئی بڑے حملے کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ پراپر آؤٹ سائڈ سے اس کی بات تھی. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو دیکھیں جہاں اپنی زندگی کی معراج کو چھو رہی ہے, اب اس ٹائم پیک پہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی پاپولیرٹی, اس کی سب کی یہ سب کچھ اپنا چالیں چلنے کے بعد, اپنے ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی ان میں دیر نہیں ہے کہ یہ الیکشن میں جائیں, کیونکہ الیکشن کا رزلٹ یا نتائج ان کی مرضی کے یہ نہیں نکال سکتے. اسی لیے ہر کوشش ہے, چیئرمین نااہل کر دو, کبھی اس کے کتاب میں لکھوا دو, کبھی کچھ کر دو, کبھی جو بھی دنیا جہان کا ہو سکتا تھا وہ سب تو کر چکے ہیں. اب آخری تھا کہ بلّائی پارٹی ختم کر دو. یہ ہوئی نا لیول پلئنگ فیلڈ. نہیں لیول پلئنگ فیلڈ پہ بھی اسی خیر کو وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں چل رہی ہے ان کی. نہیں اسی کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. اچھا, یہ ہوتی ہے لیول پلئنگ فیلڈ, جس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہو ہی کوئی نہ میدان میں, تو یہ اسی کو تو لیول کر دینا کہتے ہیں, زبردست لیول. اچھا, ہاں تو وہ ایک بندے کا قد ہی چھوٹا ہو اور دوسرے کا بڑا ہو, آرا پھیر کے بڑے کو بھی چھوٹا کر دینا, ایسا یہ ہوتا ہے لیول. تو یہ بھائی ایسا بات کو سمجھیں کہ یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے نا سر, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو طبقہ انڈر اٹیک آ گیا, یا جو اصل میں اس کو انڈر اٹیک لانے والے خود ملک کے دشمن ہیں, اور جو یہ 9 مئی اور اس کا ساری سیکوینس بنے اور یہ جو ساری صورتحال بنی, یہ بذات خود ایک ملک کی دشمنی کا وہ ہے, اور اس کو تو ایکسپوز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو تو میڈیا پہ بھی بلیک آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا. اس بات کا تو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا کہ کون کدھر گیا. اس کو جیسے گھما کے یوز کیا گیا, وہ الٹا لگتا ہے کہ ملک دشمنی اور اداروں میں سکم ڈالنے کی, عوام اور اداروں کو لڑانے کی, یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں پاکستانی فوج ہے تو عوام ہے, ایسے ہی ہے. یہ ملک ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. ہمارے افغانستان سے پھٹے ہیں جن کو اتنے سال پالا ہے, ہمارے چائنا اتنا ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا, انڈیا پہلے ہی ہم نے کتنا کشمیر ایشو کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ایران سے بچتی ہے سائیڈ ہماری, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جب بندے مرے ان کے, کبھی ادھر سے بلوچستان سے کبھی ادھر سے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اتنی ہارمونیس نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم ہو نہیں رہی, اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن اگر ہوگا تو پی ٹی آئی بیٹ کے نشان پہ الیکشن لڑ رہی. یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر الیکشن ہوا ٹھیک ہے, تو پھر بیٹ بھی ہوگا, اگر الیکشن ہوا تو پھر بیٹ بھی ہوگا, کافی چانسز ہیں. ٹھیک کیونکہ ہے. یہ اتنا کلیئر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں, آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو خان صاحب کی اکیلی ڈیسٹنی ہے نا کسی بھی کیس میں, اس پہ تو میں فرم ہوں. سمجھ ٹھیک ہے. رہے کہ کبھی بھی سزا نہیں ہوگی, مثال کے طور پہ کسی سے باہر رہائی ہر چیز. اور آپ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی رہائی, اللہ کے بندے کون سے کورٹ نہیں دینی ہوتی, کس کورٹ نے کہا ہے کہ میں ضمانت نہیں دیتی؟ جس کیس میں بھی گئے ضمانت ملی, رہائی کے لیے ہی ہوتی ہے نا ضمانت. لیکن معاملات تو لٹکے ہوئے نا پھر ایسے تو اپریل تک لٹکے پڑے ہیں ایسے. جو یہ لٹکا ہوا ہے نا یہ اپریل تک ہے. پھر نہیں, عمران خان صاحب ویسے نہیں, پھر چھوڑ دیں. پھر اگر اسی کو گرفتاری کہتے ہیں یا اسی کو بندنا کہتے ہیں تو پھر یہ اپریل تک ہے. اچھا, ہاں, کیونکہ بھائی قید کے مانیوں پہ قید نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. دوسرا, ہر کورٹ سے رہائی ہے. جب بھی اچھا سائفر میں تو آپ لوگ کہتے ہوتے تو پھانسی مل جائے گی, اب تو کدھر گیا؟ میں آپ کو یاد ہے آپ کی کلپ ہوں گے نکالیں جس پہ لکھا ہوتا 0. آپ نے پوچھا سائفر, میں نے کہا 0 ہے سائفر. آپ نے ملٹری کورٹس پہ کہا پتہ نہیں کیا بنے گا, کیا ہوا؟ آپ نے جب بھی آج سے, چلو آج تو بڑا ایک ویژن کلیئر ہے, آپ مئی جون کی نکالیں نا ویڈیوز, جب بڑا ہوا بنا ہوا تھا کہ 10 سالوں کے لیے ادھر باہر چلے جائیں گی,
کہتا تھا لیگل سائڈ مضبوط ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر فیصلہ منطقی طور پہ ان کے حق میں ہوگا۔ ٹھیک اب ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سائفر آخری تھا، توشہ خانہ کالعدم، ٹھیک، 5-6 اور کٹھی ایک دن میں ضمانتیں ہوئی 14 نومبر کو، ٹھیک ہے، پھر 18 نومبر، 20 نومبر کو، اس کے بعد دیکھیں 100 آن یہ سلسلہ چلتا رہا، ضمانت پہ ضمانت مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیس ہی اتنے، پلانٹ تو اپنی طرف سے اب چھڑانے کی طرف ہی ہے، ہاں، اور ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں، ہم نے تو پلانٹ کی رخ ہی بتانا ہے نا۔ ٹھیک ہے، پلانٹ کا رخ یہی ہے کہ عمران خان آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیزی سے اس کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ میرا آخری کوشچن، عمران خان صاحب الیکشن کانٹیسٹ نظر کرتے آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، حصہ نہیں لے پائیں گے؟ ہاں، مطلب نہیں لے پائیں گے، یوں کہہ لیں۔ اچھا، ہاں، عمران یہ خان، پاسبلٹی ہے۔ اچھا یہ پاسبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے بڑی پریڈکشن کی ہیں۔ ان کو عمران خان صاحب ایک تو الیکشن میں نظر نہیں آ رہے، سیکنڈلی ان کو الیکشن بھی نظر نہیں آ رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے اسامہ علی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔